نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، پردہ نصیب ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کی چوتھی رات نصیب عطا فرمائی۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کسی خاص دن کے لیے مقرر نہیں ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا کونا خالی نہیں ہوگا جو آج کی رات نہیں جاگے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی نمازیں نہیں پڑھی آج وہ بھی جاگیں گے اور کچھ نہ کچھ وقت کو گزاریں گے۔ تو وقت نہیں گزارنا ہے، وقت کے مناسبت سے دیکھتے ہوئے آج کے موضوع فکر آخرت یعنی آخرت کی فکر کرنی ہے، تو ہم ایسی کیا عمل کریں جس کی وجہ سے مجھے آخرت کی فکر پیدا ہو۔ پہلی تمہید بات یہ ہے کہ جو مجلس ہے، یہ مجلس کس لیے جمع کی گئی ہے؟ صرف تقریروں میں خاص نہیں ہے، اور کسی بھی جگہوں پر بہت سی ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر بیانوں کا سلسلہ نہیں رکھا جاتا، اور کچھ جگہوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو اصلاح ہو جائے، کیونکہ 100 نفل کتنے بھی پڑھے جو ثواب ہے، اگر قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ جائے اور تقریر کر کے سنا جائے تو گویا کہ 100 نفل سے بھی بہتر ہے کہ ہم ایک آیت کو سمجھیں اور سنیں۔ فکر آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں جب مجلس بنتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے، اپنے آغوش میں لے لیتے، اور فرشتے جب ان کو گھیر لیتے اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتے ہمارے لیے رحم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ جیسے کینہ میں کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے یا کوئی جلن ہے کہ کوئی یہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں بیٹھے ہیں، کوئی یہاں بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا، بلکہ قریب قریب بیٹھے تاکہ فرشتے کی ہم مجلس میں بیٹھیں، فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں انسان صرف اس لیے نہیں آیا کہ بچہ پیدا ہو، کھائے پیے، نشو و نما، جوان ہو، بوڑھا ہو، مر جائے، بلکہ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر ایک ایسی زندگی جو زندگی کبھی ختم ہونے والے ہیں، یا تو وہ زندگی بڑی عیش کی ہوگی، یا عشرت کی ہوگی، یا ناز و نعمت کی ہوگی، یا آرام کی ہوگی، یا سکون کی ہوگی، یا وہ زندگی بڑی دکھ کی ہوگی، یا مصیبت کی ہوگی، یا پریشانی کی ہوگی، نہ جانے کتنے دکھوں اور پہاڑوں ہمارے اوپر ٹوٹا ہوگا۔ تو زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائے پیے، نشو نمائے، جوان ہو، بوڑھا ہو، مر جائے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی کے لیے سامان بندوبست مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، یا تو وہ زندگی بڑی عیش کی یا عشرت کی یا ناز کی ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو لوگ اچھے عمل کرے ہوں گے اور برے عمل کیے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگا، حشر کے میدان ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ، وہ بندہ جس نے ساری زندگی آرام، تکلیف، دکھ، مصیبت کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد جب اسے باہر نکالیں گے اور پوچھیں گے کہ اے میرا بندہ تو یہ بتا کہ تم دنیا میں بہت سکون سے زندگی گزارا، تمہارے لیے کوئی کمی نہیں رہی، کیا یہ جہنم کے چند سیکنڈ کے بعد جو تو چکھا ہے، اسے چکھنے کے بعد دنیا کا کوئی تمہیں اچھا سا وقت یاد ہے؟ وہ آدمی، وہ بندہ کہے گا اے اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزار دی۔ اور ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی
تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، فقیری میں، محتاجی میں، لوگوں کے سامنے در در کے ٹھوکریں کھانے میں جس کی زندگی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی چند لمحوں کے لیے سامنے روڈ سے پورے گاڑیاں نکالو، بول رہے صاف صفائی کریں، کار آئیں اس کو نکالو، روڈ صاف کر رہے ہیں۔ ایک اعلان ہے کہ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کی گاڑی 2 ویلر یا 4 ویلر سامنے کی گیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں وہ 10 منٹ کے لیے ادھر سے کر لیں، تاکہ جو کچرا صاف کرنے والے، روڈ صاف کرنے والے اور روڈ کلین کریں گے، اس لیے مہربانی ہے کہ لوگ ایک ایک آدمی جا کے اپنی گاڑی اپنے سائڈ میں کر لیں تاکہ صاف کرنے والے کو کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تو بتانا یہ جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس نے زندگی میں کبھی بھی سکھ اور سکون اور چین کی زندگی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد جب اس بندے کو جنت سے نکالے گا اور پوچھے گا، اے بندہ تو یہ بتا کہ تو نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی دیکھی؟ تو بندہ فرماتا، اے اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی آرام میں، سکون میں، عیش میں، عشرت میں، ناز و نعمت میں گزاری۔ تو سوچئے آخرت کا مقام کیسا ہے، جہنم کی مقام کیسا ہے، اور ہمیں آخرت کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب اپنے بندہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، اے اللہ تو نے تو مجھے جہنم میں داخل کر دیا، تو جہنم میں داخل کر دیا تو مجھے چند کھانے پینے کے لیے کچھ مہیا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم میں جب اس کو ڈالیں گے تو ان کے جسم کی سارے جسم کی جل جائیں گی، جلا دیں گے، جس سے جسم راکھ راکھ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند لمحوں کے لیے جسم پر نیا چمڑا چڑھائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا جسم جل گیا، پھر نیا چمڑا آ گیا، خوشی محسوس کرے گا، پھر یہ معاملہ ہوگا، یعنی ایک قیامت تک یہ معاملہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا کہ اسے جہنم میں داخل کریں گے، جہنم کے عذاب چکھائیں گے، جہنم کے عذاب چکھانے کے بعد اسے باہر نکالیں گے، پھر نیا چمڑا چڑھائیں گے، یہ سلسلہ موت تک چلتے رہے گا۔ اور ان کے سامنے جب موت کی تمنا کریں گے تو موت بھی نہیں آئے گی، یعنی ان کے سامنے اگر ایک مینڈے کو لایا جائے اور ان کو مینڈے کو لانے کے بعد ان کے سامنے ذبح کریں گے اور فرمائیں کیا یہ مینڈا زندہ ہو سکتا ہے یا بکری زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اسی طرح تم دنیا میں اب واپس نہیں جا سکتے۔ وہ بندہ کہیں گا، اے اللہ مجھے چند لمحوں کے لیے دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں کیسی عبادت آپ کو کرتا ہوں، کیسے آپ کو خوش کرتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا اب تو دنیا میں جا نہیں سکتا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ آخرت جو ہے بہت ہی بھیانک ہے، جہنم کی جو عذاب ہے بہت ہی عذاب ہے۔ ہم سوچتے ہیں دنیاوی زندگی میں ہے، آرام سے سکون سے زندگی گزار دیں گے، کون سے ہمیں دنیاوی زندگی میں رہنا ہے؟ یہ زندگی جو ایسی زندگی کے لیے ہمیں جانا ہے وہاں کے بارے میں آپ سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے اور جب جہنم میں ڈالیں گے تو مجھے پیاس لگے گی، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب اللہ سے ہم پانی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسموں سے نکلا ہوا خون، پسینہ، پیپ جو گٹر نالے کی ایسی وہ پانی ویسے ان کو پلایا جائے گا، جس سے اللہ تبارک کو پلائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور سامنے سے پئیں گے اور پیچھے کے راستے سے وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ اسی طرح کھانے کے لیے جب کھانے کے لیے کچھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ایسے پھل کانٹے دار درخت ان کے لیے مہیا کریں گے، جب وہ کانٹے دار پھل درخت کھائیں گے تو سینے جلن ہوں گے اور وہ پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، یہ جہنم کی جو ہولناکی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ آخرت کی یہ منزل جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اپنے لیے دنیاوی زندگی میں طرح طریقے سے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ آج ہم جہنم سے خود بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ سارے لوگ جہنم کے راستوں پر چل رہے ہیں۔
تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلہ کریں آخرت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ ہارون رشید کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ہارون رشید جب ایک بادشاہ کے گھر گزرے مہمان نوازی بن کے، تو بادشاہ سلامت کے پاس ٹھہرے، رات میں آرام کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے کہ بادشاہ کو پیاس لگی۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو آواز دیا، غلام نے پانی مہیا کیا، اس عالم نے ہارون رشید نے اس پانی کا گلاس لے لیا اور فرمایا، اے بادشاہ تو یہ بتا، اگر اس پانی کے بدلے میں اگر تجھ سے کوئی کچھ مانگا جائے تم کیا دو گے؟ تو میں ساری سلطنت ان کو آدھا سلطنت عطا فرما دوں گا۔ تو دنیا کی فکر ہمارے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی نیکی کرے ہم سارے نیکی ہمارے لیے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں انسان طور پہاڑ یا ایسے تہاوا پہاڑ جیسے بھی نیکی لائیں گے، اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ تو ہارون رشید جب ان کو ایک گلاس پانی دیا تو پانی کے بدلے ان سے ساری سلطنت مانگ لی۔ تو پیاس ایسی چیز ہے اس کو پیاس کو بجھانے کے لیے ہم اس پانی کے ذریعے سے پوری سلطنت بادشاہ نے وقف کر دیا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی دنیاوی زندگی میں ذرا سا پیاس لگتا ہے یا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے یا گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہم دنیاوی زندگی میں گرمی سے بچاؤ کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور اے سی لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو ہمارے جسموں کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو ہمارے قبر میں جو حالات ہونے والا ہے اس کی ہمارے لیے کیا فکر ہے؟ یہ سارے نیکی یہ سارے جو ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ شخص ایک دکاندار کے پاس ہے اور یہ اپنا سکہ لیتے ہیں اور دکاندار کو دیتے ہیں اور فرماتے کہ یہ سکہ لو اور مجھے گھر کا راشن دو۔ دکاندار اس سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور سکے کو پھینک دیتے ہیں۔ پھینکتے ہی اس بزرگ کے اندر ایک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب زمین پر گر پڑتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو اسے پانی چھیڑتے ہیں اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ زمین پر اچانک فوراً گر گئے؟ تو فرماتا ہے کہ مجھے جب اس راشن کی دکان میں اپنا سکہ لے کے آیا تو اس دکاندار نے کہا کہ سکے میں کھوٹ ہے، وہ سکے نہیں چل سکتا، تو میں تو دوسرا سکہ لا کے راشن کی دکان سے راشن تو خرید سکتا ہوں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے اعمال میں کھوٹ ہے، تمہارے اعمال میں بربادی، تمہاری نیکی کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، تب اس وقت میں اعمال کہاں سے لاؤں؟ کتنے بڑی افسوس کی بزرگ عالم ہمارے لیے سکھا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں جو واقعہ اور جو قصے سنائے جاتے ہیں بڑے عالموں کی، اپنے لوگوں کی، تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے سنائی جاتی ہے۔ تو محترم بزرگ و دوستو، یہ جو واقعہ جو ہم سیکھتے ہیں تو قیامت کے جو ایسی ہولناکی ہے اس کی تیاری ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کر دیں گے، میدان محشر ہوں گا، سارے لوگ اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں جس طرح کوئی کسی بھائی کو مارتا اور کوئی بھائی بچا لیتا، مگر آخرت کے دن کوئی بھائی کسی کو بچانے کے لیے وہاں پر کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پر ہر انسان اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جب ان کو سوال کیے جائیں گے تو اپنے نفسی سے بھاگ اٹھیں گے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں اور زبان ساتھیوں، فکر آخرت ہمارے لیے اندر ایسی فکر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو پیدا کیا تو ہمیں کیا کرنی نہیں کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حقیقتیں ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہمیں اتباع رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری آخرت تیار ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری دنیاوی زندگی اچھی گزرے اور آخرت کی بھی زندگی اچھی گزرے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے، جو بندہ جب مرتا ہے اور ان کی جو روح قبض کر لی جاتی ہے تو جب قبر میں دفنائے جاتے تو فرشتے ان سے 4 سوال کرتے۔ سب سے پہلا سوال، من ربک، من دینک، من محمدک، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو سوچئے کہ ہماری زبان مادری زبان اردو ہے یا ہندی ہے یا تیلگو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہم سے سوال عربی زبان میں کر رہی ہے،
تو ہم دنیاوی زندگی میں عربی تو نہیں سیکھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو ہمارا جواب ہم اس وقت دیں گے جب دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو مانیں گے، اور جو قرآن ہے قرآن کو سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد جو طریقہ بتائے ان طریقہ کو جب اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود قبر میں آپ کو فصیح اردو، وہ اردو جو قرآن کی عربی زبان ہے، جو عربی قرآن کی ہے، وہ زبان ہمارے نصیب فرمائیں گے۔ اب جب سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہیں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ فرمائے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تم نے کیسے جانا کہ اللہ ہے، نبی ہے، دین ہے؟ تو میں نے اللہ کی قرآن کو پڑھا، اللہ کی قرآن کو سمجھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ ہے، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں معلوم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا تو مہینے میں یا تو ہفتہ واری جمعے کی نماز فرض ہے، یا عید الفطر کی نماز فرض ہے، یا عید الاضحیٰ کی نماز فرض ہے، جو صرف ہم خاص کر لیے کہ جمعے کی نماز ہمارے لیے فرض ہے، جبکہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ان 5 نمازوں میں ہماری کوتاہی ہے یا سستی ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو نماز سے پہلے میں ذکر کرنا وضو کے تعلق سے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر ہماری نماز مکمل کرنا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وضو ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اور وضو کرنے سمے ہمیں کیا پڑھنی چاہیے، اور یہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کی فضیلتیں کیا ہے، اور اس میں بھی آخرت کی فکر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ نازل پر، اس سورہ کے اندر فرمایا کہ ایک بادشاہ ایران یا کوئی کسی ملک کا بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر رہا کرتے تھے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جو جادوگر تھے، تو جادوگر نے کہا کہ اے بادشاہ، میں کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، اب میرے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کی سلطنت کو دیکھ سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو خاص کیا، تو وہ نوجوان جب اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک راہب کا گھر پڑا، جس میں دین کی کچھ باتیں، اسلام کی کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ تو اس نوجوان کو بہت اچھی بات معلوم ہو رہی تھی، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ جادوگر کی بات صحیح ہے یا اس راہب یا عالم کی بات صحیح ہے۔ اب وہ روزانہ جب گھر سے جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو راستے میں راہب کے پاس رہ کر کچھ دین کی باتیں بھی سکھا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جادوگر نے کہا بھائی تم بہت لیٹ کر رہے ہو، تو وہ راہب کو اپنے مولوی سے فرمایا کہ ایسا کرو، اگر تم سے پوچھے جادوگر کہ تم لیٹ کیوں ہوئے، تو فرمانا کہ گھر میں کچھ کام تھے جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ اگر گھر میں سوال کرے تو یہ کہنا کہ میں جادوگر کے پاس زیادہ کام کا سیکھنے میں اس لیے لیٹ ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسا جانور جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ روک رکھا تھا، اب یہ نوجوان سوچا کہ آج یہ آزمانے کا وقت ہے کہ یہ جادوگر کی بات صحیح ہے، یہ راہب کی قول صحیح ہے۔ تو اس نے اس راہب کی قول کو بات کو رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو مارا، اور وہ جانور مر گئے، اور وہ لڑکا سمجھ گئے کہ واقعی یہ جادوگر کی بات غلط ہے، بلکہ وہ راہب کی بات صحیح ہے، اور لوگوں کو آنے جانے کا راستہ کھل گیا۔ اب لوگوں میں لڑکا مشہور ہو گیا کہ واقعی لڑکا نے جادو سیکھ لیا ہے، اور لوگوں کو شفا دینا اور مشکلیں کو آسان کرنا اس کے اندر آ گئی ہے۔ اب وہ لوگوں میں جب مشہور ہو گیا، تو بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو بادشاہ کو بھی معلوم، بادشاہ بھی خوش ہو گئے، چلو بھائی نوجوان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ سلطنت میں جو بھی لوگ پریشان حال لے کے آئیں گے ان کی پریشانی کو دور کریں گے جادو کے ذریعے سے۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر جو اندھا تھا، جب اس نوجوان کے پاس آئے تو اس نوجوان سے کہا کہ مجھے آنکھ کی روشنی واپس کر دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں کون ہوں واپس کرنے والا؟
نہ آپ کا آنکھ نہ میں واپس کر سکتا ہوں، نہ آپ کا بادشاہ واپس کر سکتا، بلکہ اس رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس رب پر تم اگر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ تو اس نوجوان، اس اندھے نابینا شخص نے اس لڑکی کے رب پر ایمان لایا، اور رب پر ایمان لانے کے بعد اس نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ جب یہ دعا کری، جب دعا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی دعا قبول کی اور اس نابینے شخص کی آنکھ کی روشنی واپس لوٹا دی۔ اس نوجوان پر رب پر کتنا یقین تھا، ایمان تھا۔ آج